وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان رہے گا، اور اس کی جو لاش کو ہے وہ لگا کر جو ہے مسالے اور کیمیکلز لگا کے اب تک رکھا گیا، اور سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو وہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو اس پہ چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں. چوہے اس کا جو ہے وہ اضافی جو بھی چیزیں کیمیکلز اور یہ چربی اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے. اسی طرح باقی قومیں بھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، ان پر بھی مختلف وقتوں میں نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتا تھا. اسی میں ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ ہم لوگ ان کو دیکھتے ہوئے، اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے حال کو جو ہے بہتر بنائیں. حال جو ہے گزر رہا ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو اس کو جو ہم اپنی کامیابی کا ذریعہ بنائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شعر بہت ہی اچھا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اسی طرح ہم زمانے کو دیکھتے ہیں کہ یہ گزرتے لمحات جو ہیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. حال یعنی کہ حال بہت قیمتی ہے. اس کی مثال جو ہے ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک امتحان کا ہے، اس میں طالب علم ہے، اس کو 3 گھنٹے دے دیے گئے کہ تمہیں 3 گھنٹے میں اپنا پورا پیپر جو ہے سالو کرنا ہے. تو اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں ٹائم نہیں دیا جائے گا، پیپر چھین لیا جائے گا، اس کے بعد پھر لکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اور اسی 3 گھنٹوں میں آپ کو پیپر پورا کرنا ہے. اور پھر دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہمیں امتحان گاہ کے طور پہ یہ ہمارے سامنے ہے، اور جو ہے نا اسی ٹائم لیمٹ میں جو ہے ہمیں اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے، نہ کہ ہم خسارے میں رہنے والوں میں سے ہوں گے، نہ کہ ہم ناکامی کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم گھڑی کی مثال لیتے ہیں. یہ سامنے گھڑی لگی ہے، اتنی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، پھر گھنٹوں سے مہینے، پھر سال، اس طرح رفتہ رفتہ گزری جا رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے کہ ہمیں زندگی کی مثال اس سے بھی لینی چاہیے کہ ہماری زندگی بھی جو ہے اس ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں کس وقت بھی ہماری موت آ جائے اور ہمارا ٹائم پورا ہو جائے. اور اسی طرح ایک اور مثال میں آگے سامنے رکھتی ہوں. امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ اصل کا مطلب ایک برف روز سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ کھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ کھلا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ مطلب یہ اس سے مطلب وہ تیزی سمجھ آ گئی کہ برف جو ہے ہم پنکھے میں بھی رکھ دیں گے تو جو ہے نا ایک دم تیزی سے ختم ہو جائے گی، پگھل جائے گی. تو زندگی بھی یہی مثال ہمارے سامنے رکھنی چاہیے. زندگی بھی اتنی تیزی سے ہی گزر رہی ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے حضور نے پوچھا کہ تم زندگی کی مثال کس طرح لو گے، کتنی تم سمجھتے کتنی ٹائم لیمٹ ہے زندگی کی. انہوں نے کہا میں جو ہے کہ پلک جھپک دروازے تک بھی جا سکوں یا نہ جا سکوں مجھے نہیں پتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں اندازہ کہ میں پلک بھی چل سکوں یا نہ چل سکوں. مطلب اتنی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے اور پھر اتنی تیزی سے ہی ہماری جان نکالی جائے گی اور ہمارے پاس اس وقت موقع نہیں ہوگا. تو اس کو جو موقع ہمارے پاس ہے، یہ رمضان ہمارے پاس ہے، اس کی ساتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بہت زیادہ ہمیں اس کا اجر سمیٹنے کی بننے والا کرتی. اس کے بعد ہے کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کرے، عاملو عمل کیے، صالحات نیک، وتواصوا بالحق، اور صبر کی تلقین کی اور حق کی حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو اس طرح اس میں ایمان صالح کی مثال اور ایمان اور عمل کی جو مثال ہے، عمل صالح کی، ان کا
कम्बिनेशन हम एक मिसाल से समझते हैं कि बीज जैसे हम बोएं और उसको दरख्त बनाना चाहें तो उसके लिए हम कितनी तकलीफ करते हैं। अगर हम बीज को गोडी नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, सही टाइम पे खाद नहीं डालेंगे तो वो तनावर दरख्त नहीं बन सकता। इसी तरह हमारे ईमान की मिसाल भी इसी तरह है कि हम अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ईमान हमारा पुख्ता नहीं होगा और हम उसकी आबियारी नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। और इसी तरह गाड़ी की मिसाल लेते हैं कि गाड़ी की बैटरी को चार्ज कर ना किया जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह हम ईमान को अपने चार्ज नहीं करेंगे